بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوبصورت بیان کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک قبیلے اوس کے سردار تھے، اور آپ نے ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ کے سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ کا نام سعد الانصار، یعنی ہر نیکی کے کام میں آپ سب سے آگے آگے رہتے تھے، اور ہر یعنی بزرگی والے کام میں، نیکی خیرات کے کام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی معاونت فرماتے اور سرکار کی تابع داری فرماتے، اور بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جب وصال ہوا غزوہ خندق کے دوران دشمنوں نے کی طرف سے آپ کو ایک تیر لگا، اور آپ 37 سال کی عمر میں کچھ ایام یا ایک ماہ کے قریب آپ بستر پر رہے، صاحب فراش رہے، اور آپ اسی تیر کے لگنے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی، آپ شہید ہوئے۔ اور آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ مدینہ المنورہ میں بیان کیا جاتا ہے، بقیع الغرقد، یعنی جنت البقیع جو قبرستان ہے سرکار کے روضے اور مسجد کے ساتھ جڑا ہوا، وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ اور ایک دو روایات سنن نسائی شریف کی ملتی ہے، اور ایک مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ملتی ہے، اور بڑی خوبصورت، اور اس کے اندر بڑے لیسن ہیں، درس ہیں کہ آج ہم عام لوگ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم نمود و نمائش بھی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دکھلاوا بھی کرتے ہیں۔ ہمارے دامن میں نیکی، حسنات اور خیر کی کمی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کو ہم بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ہی نیک، عابد، زاہد، بزرگ، متقی اور پرہیزگار، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے، محبوب، اولیاء اللہ، وہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود بھی وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، وہ انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ تکبر نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ اپنی نیکی کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حضور، اللہ کی بارگاہ میں وہ روتے رہتے ہیں۔ اور ہم دوسری طرف، ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں، ہم نہ ہونے کے باوجود بھی ہم خواہ مخواہ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا نیک تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا 37 سال کی عمر میں جب آپ کا وصال ہوا، آپ شہید ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہدہ 70,000 من الملائکہ لقد ضم ضمة ثم فرج عنہ، او کما قال فی الحدیث، کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سعد بن معاذ، یہ وہ صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، میرے ساتھی ہیں، جن کے لیے عرش نے حرکت کی ہے، ان کی شہادت پر عرش نے حرکت کی ہے، اور آپ کے وصال پر، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے بھی شامل ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی قبر جو ہے وہ تنگ کی جا رہی تھی، اور اس قبر کی تنگی کو دور کر دیا گیا، اور وہ قبر کھلی ہو گئی، کشادہ ہو گئی۔ ہمیں مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ شہید ہیں، اور شہید اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، پیارے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو بخشے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ بات فرمائی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی۔ میں اس میں سے چیدہ الفاظ جو ہے وہ پڑھوں گا، روایت لمبی ہے تاکہ وقت بچے۔ آپ کی جب وصال کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جنازے پر تشریف لے گئے۔ جب آپ جنازہ پڑھ چکے، جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد خاکی کو قبر میں رکھ دیا گیا، اور اس قبر کی مٹی کو دوبارہ مٹی ڈال کر اس کو برابر کر دیا گیا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم، آپ نے ثم کبر فکبرنا فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم
سبخ فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبحت ثم كبرت فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه اللہ عنہ او کما قال فی الحدیث. یہ حدیث پاک الفاظ ہیں کہ سرکار نے جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں پر تسبیح پڑھی، اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی، حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی. اور آپ نے ارشاد فرمایا، پوچھنے پر صحابہ کرام نے پوچھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی تکبیر، تسبیح اور تحلیل پڑھی ہے، اور کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی، قبر تنگ کی جا رہی تھی. اس تکبیر پڑھنے پر، اللہ کی تسبیح پڑھنے پر قبر کو کشادہ کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اس میں دو چار چیزیں معلوم ہوئیں کہ اللہ کے بندے اور جو محبوب بندے ہوتے ہیں شہداء، وہ بخشے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ جنازے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ پوچھتے ہیں قبرستان میں جانا، قبروں پر پڑھنا کیا کیا جائے؟ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حاضر ہو کر جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ کی تسبیح، اور صحابہ کرام فرماتے فسبحنا، ہم نے بھی تسبیح پڑھی. تو سرکار کے علاوہ جتنے بھی لوگ وہاں پر کھڑے تھے سب نے تسبیح پڑھی. اور سرکار نے جب طویلاً یعنی تسبیح طویل پڑھی، ثم کبر فکبرنا، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. تو قبر پر اللہ کی تسبیح، تحلیل اور اللہ پاک کی تحمید بیان کرنا یہ ثواب کا کام ہے. اور اس بندے کی، سرکار نے فرمایا کہ قبر جو تنگ ہو رہی تھی وہ اس تکبیر کی وجہ سے قبر کو کشادہ کر دیا گیا، اس بندے کو فائدہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اصال ثواب. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہی وہ شان کے لائق ہیں کہ آپ کے جنازے پر سرکار تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھڑے ہو کر تسبیح، تکبیر اور تحلیل فرمائی، جو قیامت تک ساری دنیا کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے سنت مصطفیٰ ٹھہری. اللہ تعالیٰ ہمیں شور عطا فرمائے، اپنے بندوں، محبوب بندوں کا ادب، مودت اور محبت عطا فرمائے، اور سرکار کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی اور دین اسلام کی جو روح پیار، امن اور محبت پر مبنی ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. فما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.